فیلڈ مارشل عاصم منیر کا کور کمانڈرز کانفرنس سے خطاب۔ پاکستان کی خود مختاری اور قومی مفادات کے ہر قیمت پر تحفظ کے عزم کا ادا۔ کور کمانڈر نے کہا کہ پاکستان اپنی جائز پانی کی دستیابی کے لیے کسی ضروری اقدام سے گریز نہیں کرے گا۔ فیلڈ مارشل کی زیر صدارت 276ویں کور کمانڈرز کے شرکاء نے سنتاس معاہدے پر بھارتی بیانات کا نوٹس لیا۔ شرکاء کا کہنا تھا کہ خطے میں پائیدار امن و استحکام افغان طالبان کے زیر تسلط زمین پر بھارتی پراکسیوں کی روک تھام سے مشروط ہے۔ کور کمانڈرز کانفرنس کا افغان طالبان رجیم کے زیر تسلط علاقوں سے پاکستان کے خلاف منصوبہ بندی اور بھارتی حمایت یافتہ دہشت گرد گروپوں کے افغان طالبان رجیم کے زیر تسلط علاقوں کے مسلسل استعمال پر شدید تحفظات کا اظہار۔ مارکہ حق میں عبرتناک شکست کے بعد دشمن چاہتا ہے کسی طرح ہائبرڈ وارفیئر اور جھوٹے بیانیوں سے بے امنی پھیلائی جائے۔ بیرونی مدد سے انتشار پھیلانے والی ہر ایک کوشش کو بغیر کسی پس و پیش کے سختی سے کچلا جائے گا۔ مسلح افواج افغان طالبان کے زیر قبضہ علاقوں سے ہونے والی دہشت گردی کے خلاف انٹیلیجنس بنیاد پر کارروائیاں جاری رکھیں گی۔ یہ لازم ہے کہ دہشت گردی سے متاثرہ علاقوں میں بہترین گورننس کا نظام مہیا کیا جائے۔ شرکاء نے قرار دیا کہ کشمیر پاکستان کی شہرگ ہے۔ فورم کا مسئلہ کشمیر کے حوالے سے پاکستان کی غیر متزلزل سفارتی، سیاسی اور اخلاقی حمایت کا اعادہ۔ کور کمانڈرز کا علاقائی استحکام کو فروغ دینے اور کشیدگی میں کمی پر پاکستان کے تعمیری کردار کو خراج تحسین۔ بھارتی وزیراعظم مودی نے پاکستان سے جنگ میں شکست کے بعد اب اسرائیل ماڈل اپنا لیا ہے، لیکن مودی سن لو، یہ سازش کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ بلاول بھٹو کی للکار، کہا کہ ہم جانتے ہیں کہ بھارت افغانستان کے ذریعے خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں کیا کرنا چاہتا ہے۔ وہی سازش آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن اسے ناکام بنائیں گے۔ اسرائیل نے بھی جنگ میں ناکامی کے بعد ایران میں اندرونی خلفشار کی ناکام کوشش کی۔ بلاول نے یہ بھی کہا کہ دریائے سندھ کا دفاع کریں گے اور اس کے لیے جنگ بھی لڑنا پڑی تو لڑیں گے، سنتاس معاہدے پر سمجھوتا نہیں کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا پاکستانی سفارت خانوں کو نوجوانوں کے لیے روزگار کے مواقع تلاش کرنے کی ہدایت۔ پروٹیکٹریٹ آف امیگریشن کے نظام کو ڈیجیٹلائز کرنے کا حکم۔ جائزہ اجلاس میں کہا کہ پاکستان کی افرادی قوت باصلاحیت ہے۔ پاکستانی سفارت خانے بیرون ملک روزگار کے مواقع سے آگاہی اور ڈیٹا فراہمی کے لیے اقدامات تیز کریں۔ وزارت اوورسیز پاکستانیز یوتھ پروگرام اور لینگویج کورسز سے سرٹیفکیٹس یقینی بنائیں۔ پاکستانی اسناد کو بین الاقوامی معیار سے ہم آہنگ کرنے کے لیے ادارے مختلف ممالک سے روابط مضبوط کریں۔ اجلاس کو بریفنگ میں بتایا گیا کہ ڈیجیٹل یوتھ ہب میں 8 لاکھ نوجوان رجسٹرڈ ہو چکے ہیں۔ پاکستانی سفارت خانے روزگار کے مواقع اور ان کے لیے درکار قابلیت ڈیجیٹل یوتھ ہب پورٹل پر فراہم کریں گے۔ حماس کا غزہ میں اپنی حکومت ختم کرنے کا اعلان۔ اب غزہ کا انتظام جنگ بندی معاہدے کے تحت ٹیکنوکریٹس پر مشتمل نیشنل کمیٹی فار دی ایڈمنسٹریشن آف غزہ سنبھالے گی۔ سیکیورٹی خلا سے بچنے کے لیے وزارت داخلہ کے ملازمین کام جاری رکھیں گے۔ حماس حکومتی کمیٹی کا کہنا ہے کہ مستعفی ہونے کا فیصلہ فلسطینیوں کے وسیع تر مفاد میں کیا گیا ہے۔ نئی قومی کمیٹی سے اپیل کی گئی ہے کہ فوری غزہ آ کر حکومت کا انتظام سنبھالے۔ امریکی صدر ٹرمپ کی سربراہی میں بنے بورڈ آف پیس نے رد عمل میں کہا ہے کہ حماس کے عملی اقدامات کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ تمام فیصلے غزہ میں عبوری انتظام کے لیے طے روڈ میپ کے مطابق ہونے چاہیے۔ نیشنل کمیٹی فار دی ایڈمنسٹریشن آف غزہ کے پاس انتظامی اور حکومتی فیصلوں کا مکمل اختیار بھی ہونا چاہیے۔ غزہ امن منصوبے میں ہتھیار نئی نیشنل کمیٹی کے حوالے کرنا شامل ہے۔ بورڈ آف پیس میں فلسطینیوں کی کوئی نمائندگی نہیں۔ عالمی مبصرین کہتے ہیں کہ اکتوبر 2025 کی جنگ بندی کے بعد سے غزہ میں اسرائیلی کارروائیوں پر بورڈ آف پیس مکمل خاموش ہے۔ ایران کے شہید سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی اور اہل خانہ کا جلوس جنازہ تہران میں رواں دواں۔ امام خمینی گرینڈ مصلی سے شروع ہونے والے جلوس میں لاکھوں مقامی اور غیر ملکی افراد شریک۔ ایرانی میڈیا کے مطابق جلوس جنازہ امام حسین اسکوائر، انقلاب اسکوائر، آزادی اسکوائر اور شہید لشکری ہائی وے سے ہوتا ہوا مہرآباد ایئرپورٹ پر ختم ہوگا، جہاں سے شہید علی خامنئی اور دیگر شہداء کی میتیں قم منتقل کی جائیں گی، جہاں سے 8 جولائی کو عراق کے شہروں نجف اور کربلا لے جایا جائے گا۔ 9 جولائی کو شہید آیت اللہ علی خامنئی اور اہل خانہ کو مشہد میں سپرد خاک کیا جائے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر جنگ میں ایران کو شکست دینے کا دعویٰ کر دیا۔
ساتھ ہی کہا کہ ایران کے ساتھ معاملات بہت بہتر طریقے سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ امریکی فوج کے طاقتور ترین ہونے کا دعویٰ بھی دہرا دیا۔ بولے امریکی فوج نے وینزویلا میں بہتر کارکردگی دکھائی۔ ٹرمپ نے اسرائیل ہیریٹیج فاؤنڈیشن اور اسرائیلی وزیر کی جانب سے اپنی تعریف پر مبنی ویڈیوز بھی پوسٹ کی جس نے شیئر کیا گیا۔ تعریفی پوسٹوں پر ٹرمپ کو اسرائیل کے مضبوط ترین اتحادیوں میں سے قرار دیتے ہوئے یروشلم، ایران اور ابراہم معاہدوں سے متعلق ان کے کردار کو اجاگر کیا گیا۔ ریفری کا ریڈ کارڈ، امریکی صدر کا ٹرمپ کارڈ، فیفا پابندی ہٹانے پر مجبور۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکی فٹ بالر کی ریڈ کارڈ پابندی سال بھر کے لیے معطل کرا دی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ انہوں نے صرف نظر ثانی کا کہا تھا، معطلی ختم کرنے کی بات نہیں کی تھی۔ اگر فلورین بیلوگن پر پابندی برقرار رہی تو ورلڈ کپ پہ بڑا داغ لگ جاتا۔ دوسری جانب یورپی فٹ بال ایسوسی ایشن نے فٹ بال کی عالمی تنظیم فیفا کا فیصلہ ریڈ لائن قرار دے دیا۔ شدید احتجاج۔ یویفا کا کہنا ہے کہ میچ میں ریڈ کارڈ کے بعد کم از کم ایک میچ کی خودکار معطلی کوئی اختیاری سزا نہیں ہے اور نہ ہی اس کے نفاذ کے لیے کسی مجاز ادارے کے فیصلے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ ایک بنیادی اصول ہے جس میں کسی قسم کی رعایت کی گنجائش نہیں۔ ورلڈ کپ کے راؤنڈ آف 32 کے امریکہ اور بوسنیا کے میچ میں ریفری نے امریکہ کے بیلوگن کو خطرناک فاؤل ریڈ کارڈ دکھایا تھا۔ یویفا کا کہنا ہے کہ فیفا کا سزا معطلی کا یہ معمولی، ناقابل فہم اور غیر معمولی اور بلا جواز فیصلہ شدید حیرت اور تشویش کا باعث ہے۔ فیفا کے صدر جیانی انفینٹینو نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی کال موصول ہونے کی تصدیق کر دی۔ کہا ٹرمپ سے بات چیت کے دوران بتایا کہ فلورین بیلوگن کیس فیفا کے آزاد عدالتی کمیشن میں زیر سماعت ہے۔ فیصلے صرف قوانین اور حقائق کی بنیاد پر ہوتے ہیں۔ فیفا ڈسپلنری کمیٹی کے فیصلے جاری ہونے کے بعد ہی انہیں پڑھتا ہے۔ بعض فیصلوں سے اتفاق اور اختلاف جبکہ بعض فیصلوں پر حیرت ہوتی ہے۔ نون لیگ کو احساس نہیں ہونے دیں گے کہ وہ گلگت بلتستان میں حکومت میں نہیں اور اپوزیشن میں ہیں۔ بلاول بھٹو کا جی بی کے نئے وزیر اعلیٰ کی حلف برداری کے بعد تقریب سے خطاب۔ تحریک انصاف سے بھی اظہار تشکر۔ کہا کہ ان کے تعاون سے پیپلز پارٹی کا وزیر اعلیٰ بلا مقابلہ منتخب ہوا۔ گلگت بلتستان میں جیتنے والے کی بھی حکومت ہے اور ہارنے والے کی بھی۔ بلاول نے سردیوں سے پہلے گلگت بلتستان میں بلدیاتی انتخابات کرانے کا بھی اعلان کر دیا۔ کہا کہ وہ دن دیکھنا چاہتے ہیں جب قومی اسمبلی میں ان کے ساتھ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کا نمائندہ بیٹھا ہو، چاہے اسے رکن قومی اسمبلی کا نام نہ دیں، سفیر کا نام دے دیں، لیکن چاہتے ہیں کہ وہ وفاقی حکومت کا حصہ بنے۔ خیبر پختونخوا اسمبلی میں گورنر کے اختیارات کا ترمیمی بل منظور۔ اب گورنر چیئرمین پبلک سروس کمیشن کا تقرر وزیر اعلیٰ کے مشورے سے کر سکیں گے۔ انتظامی امور میں بھی گورنر وزیر اعلیٰ یا کابینہ کے مشورے کے پابند ہوں گے۔ بل کے متن میں کہا گیا ہے کہ مجوزہ ترامیم سے شفافیت، میرٹ اور بہتر طرز حکمرانی کو فروغ ملے گا۔ گروپ کیپٹن عاصم طارق قتل کیس کے ملزم کو شناخت پریڈ کے لیے جوڈیشل لاک اپ بھیج دیا گیا۔ اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت میں جج کے استفسار پر ملزم نے کہا کہ وہ لڑکی کے ساتھ تھا، ایک بندہ آ کر اسے ڈسٹرب کر رہا تھا۔ جج نے پوچھا کہ کیا اچھا کام کر رہے تھے جو ڈسٹرب کیا۔ گروپ کیپٹن کی شہادت کا مقدمہ کمانڈنٹ ایئر ہیڈ کوارٹر کی مدعیت میں درج کر لیا گیا۔ مقدمہ قتل انسداد دہشت گردی کی سنگین دفعات کے تحت تھانہ مارگلہ میں درج کیا گیا ہے۔ ایف آئی آر کے مطابق ملزم لڑکی کو ہراساں کر رہا تھا۔ ایئر فورس کے آفیسر نے ملزم کو غیر قانونی کام سے روکا۔ ایئر فورس افسر کے روکنے پر ملزم دھمکیاں دیتا رہا۔ ملزم دھمکیاں دیتے ہوئے موٹر سائیکل پر سوار ہو کر نکل گیا۔ یو ٹرن کر کے واپس آ کر ملزم نے افسر کی گاڑی کے پاس کھڑے ہو کر فائرنگ کر دی۔ کوئٹہ کے نواحی علاقے ہنہ اڑک میں مسلح افراد کا حملہ، 3 افراد جاں بحق 8 زخمی۔ باقی کے خلاف ایئرپورٹ روڈ پر احتجاجی دھرنا، سڑک بلاک۔ صوبائی وزیر داخلہ ضیاء اللہ لانگو کا علاقے کا دورہ، مشترکہ سیکیورٹی چیک پوسٹ قائم کرنے کی یقین دہانی۔ بلوچستان حکومت کا ہنہ اڑک میں اور گرد و نواح میں دہشت گردوں کے خلاف آپریشن شروع کرنے کی منظوری۔ ضیاء اللہ لانگو کی سربراہی میں مظاہرین سے بات چیت کے لیے مذاکراتی کمیٹی بھی قائم۔
पंजाब हुकूमत के तहत बेज़मीन काश्तकारों के लिए अपना खेत अपना रोज़गार स्कीम, हर ख़ानदान को 4 एकड़ अराज़ी और ज़मीन की तैयारी के लिए 2 लाख रुपए की फराहमी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने कहा है कि गरीब काश्तकारों को 100 रुपए फ़ी एकड़ की अलामती लीज़ पर 4 एकड़ ज़मीन फराहम की जा रही है। एक हफ्ते में अलॉटमेंट लेटर और 31 जुलाई तक अराज़ी का कब्ज़ा भी दिया जाएगा। मजमूई तौर पर 30,000 बेज़मीन ख़ानदानों को 1,21,000 एकड़ अराज़ी 20 साल के लिए दी जा रही है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की ज़म-अज़ला में सर्विस डिलीवरी बेहतर बनाने के लिए 3 माह की डेडलाइन। ज़म-अज़ला के स्कूलों में असातिज़ा की कमी हंगामी बुनियादों पर पूरी करने और अस्पतालों में मज़ीद डॉक्टर्स भर्ती करने की हिदायत। गिलगित बल्तिस्तान के नए वज़ीर आला अमजद हुसैन एडवोकेट ने ओहदे का हल्फ उठा लिया। गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान सैयद मेहदी शाह ने हल्फ लिया। तकरीब से खिताब में वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान अमजद हुसैन एडवोकेट का तमाम सेक्टर्स में रिफॉर्म्स का ऐलान। कहा कि गिलगित बल्तिस्तान को पाकिस्तान का मॉडल सूबा बनाएंगे। हमें गिलगित बल्तिस्तान में दुनिया के लिए ज़मीनी और हवाई सफ़र की सहूलियात देनी होंगी। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी किर्गिस्तान पहुँच गए। किर्गिज़ सदर ने इस्तांबुल बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर सदर मुमलिकत का इस्तकबाल किया। सदर मुमलिकत को इस्तांबुल बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर आमद के मौके पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। सदर मुमलिकत किर्गिज़ हम मनसब के साथ 2 तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी ताउन के तमाम शोबों का जायज़ा लेंगे। कलअदम जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के पहले धरने में ही उनके शरपसंद अनासर ने मुश्तइल कार्रवाइयाँ की। पुलिस एहलकारों पर तशद्दुद किया, उनकी वर्दियाँ लटकाईं, लोगों ने रियासत और इदारों के खिलाफ नारे लगाए। सेक्रेटरी इत्तलात आज़ाद जम्मू कश्मीर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा, कलअदम जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के नारे बताते हैं कि उनका असल एजेंडा क्या है। इनसे जिस हद तक मुतालबात पर बात की जा सकती थी की गई। आज़ाद कश्मीर के पुरअमन लोग रियासत मुखालिफ मुहिम में शामिल न हों। DIG आज़ाद कश्मीर का मुजाहिरीन में मौजूद मुसल्लह जत्थों का लूट मार का इल्ज़ाम। कहा, रुकावटें खड़ी करके बंद किए गए रास्ते खुलवाए जाएंगे। MQM पाकिस्तान के पार्टी अरकान असम्बली और सेनेटर्स का खालिद मकबूल सिद्दीकी की सरबराही में इजलास। कौमी असम्बली इजलास में मुतालबात की मंजूरी के हवाले से एहतजाज पर गौर। इजलास में फारूक सत्तार ने वज़ीर आज़म से मुलाकात और अहम सियासी अमूर पर ब्रीफिंग दी। बताया कि कराची और हैदराबाद के तरक्याती पैकेज पर वज़ीर आज़म और नून लीग से मुज़ाकरात पर पेशरफ्त हुई है। बल्दियाती इख्तियारात, लापता कारकुनान और शहरी सिंध के तरक्याती पैकेज का मामला वज़ीर आज़म के सामने उठाया। शहरी सिंध की नुमाइंदगी गवर्नर हाउस में बरकरार रहनी चाहिए। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम और लापता कारकुनान का मामला भी वज़ीर आज़म के सामने उठाया है। कराची के इलाके डिफेंस बुखारी कमर्शियल के कैफ़े में टिकटॉकर समेत 3 लड़कियों के हाथों तशद्दुद का निशाना बनने वाली लड़की का केस वापस लेने से इनकार। वीडियो बयान में मुल्ज़मान के खिलाफ सख्त कार्रवाई और इंसाफ का मुतालबा। कहा कि वो और उसकी दोस्त बरतानवी शहरी हैं, वो केस वापस नहीं लेना चाहती, उनकी मदद की जाए। हमला करने वाली लड़कियों को वो जानती हैं। मुल्ज़मान अब तक गिरफ्तार नहीं किए जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने ईमान मज़ारी और हादी अली चट्टा पर मुतनाज़े ट्वीट्स केस में सज़ा मअतली की दरखास्तों पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल समेत दीगर फरीक़ैन को 21 जुलाई के लिए नोटिस जारी कर दिया। दरख्वास्त गुजारों के वकील फैसल सिद्दीकी ने सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट को केस फिक्स करने की हिदायत देने की दरख्वास्त की। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने कहा कि आमतौर पर सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के अबूरी हुक्म पर भी मुदाखलत नहीं करती। वकील दरख्वास्त गुजार की अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने समाअत 21 जुलाई के लिए मुकर्रर कर दी। हवलदार लालक जान शहीद निशान हैदर की 27वीं बरसी। अफवाज पाकिस्तान चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का हवलदार लालक जान को खिराज अकीदत। सरबराह पाक बहरिया एडमिरल नवीद अशरफ, सरबराह पाक फ़ज़ाइया एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू का भी हवलदार लालक जान को खिराज अकीदत। ISPR के मुताबिक 7 जुलाई 1999 को हवलदार लालक जान शहीद ने दुश्मन के मुसलसल हमलों के बावजूद अपनी चौकी का जुर्रत और इस्तिकामत से दिफा किया। शदीद जख्मी होने के बावजूद हवलदार लालक जान ने इनकलाब से इनकार किया। आखिरी सांस तक अपने साथियों की क़यादत करते हुए लालक जान ने दुश्मन का मुकाबला किया और जाम शहादत नोश किया।
ایرانی اسپیکر اور چیف مذاکرات کار باقر قالباف نے اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کا نفاذ مشکل لیکن ممکن قرار دیا. کہا معاہدے کے باوجود امریکہ کے ساتھ شدید اختلافات برقرار رہیں. تہران میں حماس کی لیڈرشپ کونسل کے سربراہ محمد درویش سے ملاقات میں باقر قالباف نے واضح کیا کہ ایران کبھی اسرائیل کو تسلیم نہیں کرے گا اور خامنائی کی ہدایات کے مطابق میزائلوں اور سیاسی دباؤ کے ذریعے مسلمانوں اور مزاحمتی تنظیموں کی حمایت جاری رکھیں گے. مسلم ممالک کے کردار کو اہم طرح سے اجاگر کرنا ہوگا. انہیں احساس ہو گیا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ تعاون کے تحفظ کی ضمانت نہیں. حزب اللہ کے سینئر عہدیدار محمد فنیش سے ملاقات میں باقر قالباف نے کہا کہ تہران کے کردار کے بغیر لبنان میں امن قائم نہیں ہو سکتا. امریکہ کے مفاہمتی یادداشت میں ایران نے لبنان میں جنگ بندی کو مرکزی نقطہ بنایا تھا. چین کے سینٹر فار گلوبلائزیشن کے نائب صدر ڈاکٹر وکٹر گاؤ نے کہا کہ اگر پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل آصم منیر صحیح سمت میں کام کرتے رہے تو امید ہے کہ وہ امن کا نوبل انعام حاصل کریں گے یا اسے شیئر کریں گے. یہ میری خواہش ہے. اسرائیلی فوج کا ظلم. مقبوضہ مغربی کنارے میں فلسطینیوں کی گاڑی روکی, جیب سے اسٹن گرینیڈ نکالا اور گاڑی میں پھینک کر دروازہ بند کر دیا. اسرائیلی فوج کی جانب سے پھینکا گیا اسٹن گرینیڈ پھٹا. گاڑی میں سوار کچھ فلسطینی نوجوان ڈرائیونگ سیٹ والے دروازے سے نکل کر بھاگے تو اسرائیلی فوجی نے ان پر بندوق تان لی. واقعے کی ویڈیو سیکیورٹی کیمرے میں محفوظ ہو گئی. شہزادہ ہیری کا کل سے شروع ہونے والا دورہ برطانیہ تنازع کا شکار. بکنگھم پیلس کا کہنا ہے کہ شہزادہ ہیری اپنے دورے کے دوران بکنگھم پیلس میں نہیں رکیں گے. شہزادہ ہیری کی ٹیم نے آج صبح ہی اعلان کیا تھا کہ انہوں نے محل میں قیام کی دعوت قبول کر لی ہے. شہزادہ ہیری کے ترجمان نے قیام کی پیشکش کو واپس لیے جانے کو مایوس کن قرار دیا. ومبلڈن ٹینس میں یوکرین کی مارتا کوسٹوک امریکہ کی ایشلن گروگر کو اسٹریٹ سیٹ میں ہرا کر کوارٹر فائنل میں پہنچ گئیں. جیت کی خوشی میں رقص بھی کیا. دفاعی چیمپئن ایگا شواٹک کو اپ سیٹ شکست دینے والی فلپائن کی الیگزینڈرا الا کو پری کوارٹر فائنل میں شکست. اٹلی کی جیسمین پاولینی نے 3 سیٹس کے مقابلے میں کامیابی حاصل کی. مینز سنگلز میں اٹلی کے فلاویو کوبولی نے آسٹریلیا کے ایلیکس ڈیمینور کو اسٹریٹ سیٹ میں ہرا کر ایونٹ سے باہر کر دیا. ومبلڈن ٹینس کے دلچسپ مقابلے جیو سپر اور ڈیجیٹل ایپ مائیکو براہ راست نشر کر رہا ہے.